پولیٹیکل لوگوں کو جنگ نہیں کرنی اور لڑائیاں نہیں کرنی، ان کو تو پھر اپنے عوام کی ترجمانی کرنی، ان کی نمائندگی کرنی، اپنی عوام کو اٹھا کر ہم نے لڑائیوں میں جھگڑوں میں پھونکنے جھونکنا نہیں ہے آگ میں، ان کے لیے مسائل کریٹ نہیں کرنے ہیں، ان کو تو ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو یہ دھمکیوں سے، بدماشی سے، زور زبردستی تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی بڑا اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ پہلے وہ اپنے بال اور مجھ سے پہلے ان کی کافی ساری ہلکی ہو گئی تھی، تو ان کو چیزوں کا بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ بدماشی سے اور دھمکیوں سے تو کام نہیں ہونے نہیں یہاں سر، پہ۔ یہ کیا بات کی سر آپ نے، بال اور مجھ سے ہلکی ہو گئی تھی؟ علی سرور، یہ میرا بھائی علی اکبر گجر سے میں یہ پوچھوں گا میں کہ ایک بندے کو دیوار کے ساتھ آپ لگا دو گے تو کیا کرے گا؟ کہ آپ نے ابھی تک خیبر پختونخوا دیکھو 1.5 روپے یونٹ ہم دے رہے ہیں فیڈرل کو، اور یہ 50 روپے دے رہے ہیں اس میں 1.5 روپے یونٹ، اس 1.5 روپے یونٹ میں 1600 ارب روپے بن چکے ہیں فیڈرل پہ۔ لیکن یہ شاہنواز جدون صاحب پھر یہ دیکھ لیں جو بات کی ہے ہلکے الفاظ میں علی اکبر گجر صاحب نے، کہ پھر بال اور مجھ سے ہلکی ہو گئی تھی ایک مرتبہ، یہ نہ ہو کہ پھر بات سنیں، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، یہ پرانا وتیرہ ہے، نہ ہم ڈرنے والے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی، نہ ہم جیلوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم ایف آئی آروں سے ڈرتے ہیں۔ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں نا، ہمارے 10,000 ورکر ابھی بھی جیلوں کے اندر ہیں، ہمارے خواتین ابھی بھی جیلوں کے اندر ہیں، ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے ہیں، نہ ہم ان دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم ان سے اس سے ڈرتے ہیں، یہ ہمارے لیے زیور ہیں، ہم فخر سے اپنے صوبے کے حق کے لیے، نہیں وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، لیکن علی اکبر گجر صاحب آپ نے یہ ظاہر دبدبے الفاظ میں دھمکی دے دی کہ مجھ سے اور بال پھر ہلکے ہو جائیں گے۔ میں نہیں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں صرف میں دیکھیں سر اس کا مطلب پہلے بھی یہ جو ہوا تھا ان کے ساتھ، اس میں کیا نون لیگ کی حکومت، نون لیگ کے لوگ شامل تھے؟ سنیں میری بات سنیں، میں شاہنواز میری پہلے بات پوری سن لیں، پھر آپ اپنا موقف ضرور رکھیں۔ میرا بھائی ہے، ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، ہم اسٹوڈنٹ رہے ہیں، سارے ہمارے ساتھی، ہم یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پختونوں کی اپنی روایت ہے کہ وہ لازمی بات ہے ساری زندگی جنگ و جدل میں رہے، لیکن میں ایک جنگ و جدل کرنا مخالفین سے لونا، ہم ریاست کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے قانون اور آئین کے مطابق لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، جیلوں میں جانا، اگر کوئی سیاسی آدمی ہے تو اس کو تو مجھے تو لوگوں کے گھر نہیں جلانے چاہیے، مجھے تو کسی پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے تو اپنی فہم اور فراست کے ساتھ اپنے قوم کی لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو آسان سے آسان رستے دینے ہیں۔ میں تو ایز اے سیاسی ورکر میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر میری وجہ سے لوگ جیلوں میں جائیں گے، میری جگہ سے لوگ بلیک لسٹ ہوں گے، میری جگہ سے لوگ توڑ پھوڑ کریں گے، میری جگہ سے لوگ بدتمیزی کریں گے، مجھ سے سیکھیں گے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے، لوگوں کو گالم گلوچ کریں گے، لوگوں کو بےعزت کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں سیاست نہیں کر رہا ہوں، میری لیڈرشپ سیاست نہیں کر رہی۔ اور سر نہیں سر، تو یہ بال اور مجھ سے ہلکے والی بات جو ہے، علی سرور پوری بات سن لینا کہ ہم لوگوں کو غلط ٹریک پہ لگا رہے ہوں گے، تو پھر میرا مقصد یہ ہے کہ یہ دونس دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا، اور پھر وہی ہوگا جو آپ نے بتایا۔ دیکھ لیں بھائی جدون صاحب، دیکھیں آپ کو پھر وہی ہوگا آپ کے ساتھ اگر دوبارہ دھمکی دی۔ سن لیں لیکن بات ایک اس طرح نہیں، ایک بندے کو آپ دیوار کے ساتھ لگا لیتے ہو، ایک بندے کے جو ان کا قانونی ان کا حق ہے، ایک صوبے کا حق نہیں دے رہے ہو، وہاں کے عوام کا جو آپ پہ ڈیوز ہے وہ نہیں دے رہے ہو، صبح انہوں نے چلانا ہے نا، اگر یہ 1600 ارب روپے نہیں دیں گے تو صبح کہاں سے چلائے گا؟ میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے دیکھو سندھ میں انہوں نے ایک دھمکی دے دی وزیر اعلیٰ نے، انہوں نے آئی جی بھی لگا دیا، انہوں نے وہ چیف سیکرٹری بھی لگا دیا، لیکن ابھی تک 2 مہینے سے زیادہ 3 مہینے سے زیادہ ہوئے کہ خیبر پختونخوا میں نہ اب تک کوئی چیف سیکرٹری لگایا ہے انہوں نے لسٹ بھیجی، نہ وہ آئی جی لگایا ہے، الٹا انہوں نے میٹنگ میں ان کو کہا ہے کہ بھائی جو میرے حلقے کا حق ہے وہ جو میرے اچھا یہ دینا چاہیے، یہ بات تو درست ہے، اس پہ تو اس کو تو مانے علی اکبر گجر صاحب کی جو حق ہے، ظاہر ہے صبح وہ پاکستان کا صبح ہے نا، ٹھیک ہے وہاں آپ کو ووٹ نہیں ملے تو آپ اگنور کر رہے ہیں اس کو۔ دیکھ کیوں نہیں رہے، جواب دیں علی اکبر گجر صاحب۔ آپ میری پہلے شاہنواز سے کہ میری بات، اچھا دیکھیں علی سرور، میں اس بات کا بالکل 100% حامی ہوں کہ کے پی کے لوگ، پورے پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں، اب وہ کے پی کے لوگ مسلم لیگ نون کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، یا کسی بھی XYZ پارٹی کے ہیں، لیکن جب سی ایم بن گیا کے پی کے کا تو وہ پوری قوم کا نمائندہ ہے۔
प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा है, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो दिल बड़ा कर लिया ना अली अकबर गुजर साहब, वो कह रहे हैं कि जी हमने दिल बड़ा किया, फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म हम फिर भी मान रहे हैं उसको। सुने नहीं वो बात सुने, फॉर्म 45-47 वाली बातों के मैं कह रहा हूँ कि आए बैठ के जिस तरह से लोगों को अपने मसलों के हल के लिए हम जाके शाह नवाज बात करता है, वहाँ आईजी से मिलना होता है, हम जाके आईजी को धमकियां तो नहीं लगाते।